لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، إلهي انطقني بالهدى والهمني التقوى ووفقنا لما تحب وترضى واجعل عواقب أمورنا خيرا. وكان من دعائه عليه السلام في مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال. امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائے مکارم الاخلاق ہے، بلند ترین اخلاق اور پسندیدہ ترین اعمال کے بارے میں صحیفہ کاملہ کی یہ 20ویں دعا ہے، دعا نمبر 20، جس کے بارے میں ہماری گفتگو جاری ہے۔ خدا کی بارگاہ میں امام اس انداز سے دعا گو ہیں: پروردگار، اللہم صلی علی محمد وآلہ وحلنی بحلیۃ الصالحین والبسنی زینت المتقین فی بسط العدل وقدم الغیظ واطفاء النائرہ وضم اہل الفرقۃ واصلاح ذات البین وافشاء العارفہ وستر العائبہ ولین العریکۃ وخفض الجناح وحسن السیرہ وسکون الریح وطیب المخالقہ والسبق الی الفضیلہ وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي۔ خدایا پروردگار، تیری بارگاہ میں میری یہ دعا ہے کہ محمد و آل محمد پر درود اور صلوات نازل فرما اور مجھے صالحین کا انداز عطا فرما اور مجھے متقین کی زینت کا لباس مرحمت فرما۔ یہاں تک کہ امام خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار، مجھے یہ توفیق دے کہ میں فضیلت کے راستے میں مقابلہ کروں، آگے بڑھوں، تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کروں اور اسی طریقے سے فضل و کرم کو مقدم رکھوں، ایثار اور فضل و کرم سے کام لوں۔ اور اس کے بعد امام عجیب جملہ کہتے ہیں: وترک التعییر، پروردگار مجھے یہ توفیق دے کہ میں تعییر سے پرہیز کروں اور اس سے بچتا رہوں، اس سے دور رہوں۔ تعییر کیا ہے؟ آئیے پہلے اس کو دیکھتے ہیں کہ تعییر کا مطلب ہوتا ہے کسی کو سرزنش کرنا، ملامت کرنا۔ تم نے یہ کیوں کیا، کیسے کیا، ارے تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے، کیسے آدمی ہو، کتنے برے ہو، کتنے اچھے ہو، اور کسی طرح کی لعنت، ملامت، سرزنش جسے کہا جاتا ہے، سامنے والے کو طعنے دینا اور اس طرح کی باتیں کرنا، اسے کہا جاتا ہے تعییر۔ الگ الگ انداز سے الگ الگ الفاظ اس کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ امام خدا کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ پروردگار مجھے یہ توفیق دینا کہ میں تعییر سے بچا رہوں، اس کو چھوڑے رہوں، یعنی کسی کو لعنت ملامت نہ کروں اور سرزنش نہ کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بہت سی وجہ ہیں۔ امام سجاد نے اس کے لیے دعا کیوں کی ہے؟ پہلے تو جناب خضر نے جو جناب موسیٰ کو وصیتیں کی ہیں، ان میں سے ایک وصیت یہی ہے: یبن عمران، اے فرزند عمران، لا تعیرن احدا بخطیئۃ، اے عمران کے بیٹے دیکھو، کسی غلطی کے اوپر کسی کو سرزنش نہ کرنا، کسی کی لعنت ملامت نہ کرنا، بلا بھلا نہ کہنا، تم ایسے ہو، یہ کر دیا، وہ کر دیا، تمہیں خیال نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، جانتے نہیں ہو، نہ جانے کسی بچے سے، کسی جوان سے، کسی ہمارے دوست، ساتھی، گھر والے، فیملی والے سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے، جانے میں انجانے میں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا کیا سلوک ہوتا ہے؟ کلچر، مزاج، ماحول، سماج، سوسائٹی میں کیا ہے؟ ایک آدمی سے غلطی ہوئی، باپ نے ڈانٹا، ماں نے ڈانٹا، بھائی نے برا بھلا کہا، بہنوں نے برا بھلا کہا، رشتہ داروں نے، فیملی والوں نے، اعزاء اقربا نے، جس کو دیکھیے وہ ہر ایک اس کو لعنت ملامت کر رہا ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے وعظ و نصیحت کرنا، غلطی کے بعد سمجھانا چاہیے، بچوں کی اصلاح ضروری ہے۔ کوئی غلطی کر رہا ہے، کوئی بھی ہو، میں ہوں اور آپ ہوں، اس کی اصلاح ضروری ہے کہ دیکھو بیٹا ایسے نہیں کرتے ہیں بھائی، یہ بات غلط ہے، وہ کام صحیح نہیں ہے۔ اصلاح کرنا، وعظ و نصیحت کرنا، یہ دوسری چیز ہے، لیکن اس بات کے اوپر سرزنش کرنا اور ملامت کرنا
یہ اسلام میں قبیح ہے۔ تو جناب خضر نے یہی کہا، اے عمران کے بیٹے، کسی کی غلطی کے اوپر اس کی سرزنش نہ کرو، اس کو برا بھلا نہ کہو، بلکہ وَأَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، بلکہ پہلے اپنی غلطی پکڑو، اپنی غلطی کو دیکھو، اپنے دامن میں جھانکو کہ ہم واقعاً کس منزل پر ہیں، ہمارا کیا حال ہے، صبح سے شام تک اٹھتے بیٹھتے ہم کتنی خطائیں کرتے ہیں، دوسرے کو تو آدمی اتنا ٹارچر کر رہا ہے، اتنا برا بھلا کہہ رہا ہے، جب دیکھو اور جس طرح دیکھو اس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اور خود اپنی غلطی کے اوپر ہمارا احساس نہیں ہے۔ جناب خضر نے یہ کہا، عمران کے بیٹے اپنی غلطی کو دیکھو، اور صرف اپنی غلطی کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ کہا ہے ابکی علی خطیئتک، اپنی غلطی کے اوپر گریہ کرو، رو، خدا کے سامنے گڑ گڑاؤ، پروردگار کے سامنے آہو فغاں کرو، فریاد کرو، استغاثہ کرو، خدا سے معافی مانگو، یعنی دوسروں کی اصلاح کرنے کے بجائے اور دوسروں کو برا بھلا کہنے کے بجائے پہلے اپنی اصلاح کرو، بعد میں دوسرے کی اصلاح کی کوشش کرنا۔ دعائے مکارم الاخلاق، اتنی بلند ترین دعاؤں میں اتنی سی بات، کسی کو برا کہنا، کسی کو ٹوکنا، کسی کو سرزنش کرنا اور کسی کے اندر عیب جوئی اور عیب نکالنا، یہ تمام چیزیں امام دعائے مکارم الاخلاق میں خدا سے کہہ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں کہ وہ ترک التعیر، پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تعیر سے بچوں اور کسی کے سرزنش سے بچوں۔ آخر واقعاً اس میں ہے کیا؟ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من عیر اخاہ بذنب، جو شخص اپنے کسی مومن بھائی کی غلطی پر اس کی تعیر کرتا ہے، اس کی سرزنش کرتا ہے، اس کی لعنت منامت کرتا ہے، اس کو اچھا برا کہتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ قد تاب منہ، جس سے اس نے توبہ کر لی ہے، غلطی ہو چکی ہے، پھر بھی آپ کہے جا رہے ہیں، اگر کسی کے توبہ کرنے کے باوجود بھی ہم اس کو کہہ رہے ہیں، لم یمت حتی یعملہ، پیغمبر کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ آدمی جو کسی کے توبہ کرنے کے بعد اس کی سرزنش کر رہا ہے، یہ دنیا سے نہیں جائے گا، اسے موت نہیں آئے گی جب تک یہ خود ایسا ہی عمل نہیں کرے گا، یعنی اسی بلا میں گرفتار ہوگا۔ لہٰذا دوسروں کو تانا دینا سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو خدا نخواستہ یہ بلا کل ہمارے گلے میں بھی آ جائے۔ اور اسی طریقے سے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ کوئی کسی فاحشہ کو، کسی گندے کام کو، کسی برے کام کو اگر دنیا کے سامنے پھیلاتا ہے، پبلش کرتا ہے، اس کی نشر و اشاعت کرتا ہے، اور تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے اس کو خود انجام دیا ہے، جیسے اس نے اس کی سٹارٹنگ کی ہے، یعنی برائیاں ہیں، مگر امام نے یہی کہا تھا، پروردگار مجھے یہ توفیق دے وستر العائبہ، کہ میں گناہوں کے اوپر پردہ ڈالوں۔ پیغمبر یہی فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی فاحشہ کو پھیلا رہا ہے، گندگی کو عام کر رہا ہے، تو یہی ہے کہ جیسے اس نے اس کی شروعات کی ہے، تو گناہوں پر پردہ ڈالنا یہ ایک اہم چیز ہے۔ اور اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں کہ وَمَنْ عَيَّرَ مُؤْمِنًا بِشَيْءٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرْكَبَهُ، اگر کوئی شخص کسی برائی پر کسی مومن کی تعیر کرتا ہے، سرزنش کرتا ہے، اسے برا بھلا کہتا ہے، تو جب تک وہ اس کام کو نہیں کر لے گا، اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا، یعنی مرنے سے پہلے وہ خود بھی اسی بلا میں، مصیبت میں مبتلا ہوگا۔ حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ اگر تمہارا کوئی خادم گناہ کرے، خلاف عفت کام کرے، زنا کرے، اس سے کوئی غلطی ہو جائے، فَلْيَجْلِدْهَا، تو اس کو سزا دی جائے، شرعی حد اس کے اوپر جاری کی جائے، وَلَا يُعَيِّرْهَا، اللہ اکبر، پتہ ہے اس نے گناہ کیا، اس کو اوپر شرعی سزا جاری کی گئی، حد جاری کی گئی، اس کو کوڑے مارے گئے، لیکن پیغمبر کہتے ہیں کہ کوڑے مار دیے گئے، کام ختم ہو گیا۔ وَلَا يُعَيِّرْهَا، اب اس کو تانا نہ دیا جائے، سرزنش نہ کیا جائے کہ تم نے یہ کیا، تم ایسے ہو، تم ویسی ہو، اور تمہیں یہ خیال نہیں، وہ خیال نہیں ہے، تعییر کا آپ کو حق اور اجازت نہیں ہے۔ یعنی گویا مرد مومن کی عزت، احترام، ایک انسان کی عزت اور احترام، یعنی مومن کی عزت اور مومن کا احترام اتنا زیادہ ہے، اس کا دل اتنا نازک ہے کہ اس نے غلطی کی، غلطی کا احساس ہو گیا، خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لیا، اب اس کو سرزنش کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پیغمبر نے فرمایا، ان ایرک اخوک المسلم بما یعلم فیک فلا تعیرہ بما تعلم فیہ یکون لک اجرا وعلیہ اسم۔ اللہ اکبر، تعیر کی بات کہاں تک ہے، یہ چیز ہمارے سماج میں عام طور سے بیان بھی نہیں ہوتی، یہ برائی، اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا، اور اس کے بارے میں عام طور سے لوگ ہر چیز میں یہ سوچتے ہیں کہ کسی کی برائی دیکھ لی تو لاکھ صبح سے شام تک اس کے اوپر تبصرے ہوتے رہتے ہیں، اس کو لعنت منامت کیا جاتا رہتا ہے، لوگ سامنے برا بھلا کہتے ہیں اور پشت پیر پیٹھ پیچھے
اس کے بارے میں اس کی غیبت بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا کوئی مسلمان بھائی تمہیں کسی برائی پر تمہاری ملامت کرے، تمہیں سرزنش کرے، تمہیں برا بھلا کہے، تو فلا تعیروا بما، تمہیں بھی پتہ ہے کہ اس کے اندر فلاں برائی ہے، تمہارے اس کے اندر یہ، تو تم اس کے بارے میں کچھ نہ کہو، تم اس کی سرزنش نہ کرو، تم اس کی ملامت نہ کرو۔ کیوں؟ یکون لک اجرن، اگر تم چپ رہو گے، اپنی زبان بند رکھو گے، تو تمہیں اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ اور اس نے تمہاری تعیر کی ہے، اس نے تمہاری سرزنش کی ہے، تمہیں برا بھلا کہا ہے، وعلیہ اثم، اور اس کے اوپر گناہ لکھا جائے گا، وہ گنہگار ہوگا، یعنی تم ثواب کے مستحق ہوگے، وہ گناہ کا مستحق ہوگا۔ مطلب یہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی ہمیں دو چار باتیں سنا رہا ہے تو ہم اس سے 10 باتیں زیادہ سنائیں، 2-4 باتیں سنائیں، کم سے کم اتنا ہی سنا دیں، دل کو سکون ہو جائے، ٹھنڈک ہو جائے۔ اسلام بدلے کی بھاونا کا مذہب نہیں ہے، اسلام برائیوں کو عام کرنے کا مذہب نہیں ہے۔ اگر کوئی برا ہے اسے برا کہنے کا یہ معاملہ نہیں ہے، اگر کوئی برا کہہ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ اپنی زبان کو چپ رکھیے، خاموش رہیے، پروردگار خود اس کو اس کے انجام تک پہنچائے گا۔ آئیے، بات ہے وترک التعییر۔ امام زین العابدین نے یہ دعا کی ہے۔ صرف دعا کرنے سے کام نہیں چلتا ہے، دعا کا مطلب یہ ہے کہ ہم منزل عمل پر ہیں اور کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہے ہیں۔ کوئی بیمار ہو گیا، علاج بھی ضروری ہے، دوا بھی ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی ضروری ہے۔ مکارم اخلاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صبح مصلی کے اوپر بیٹھ کر ہم یہ دعا پڑھ لیں، رات میں کسی وقت یہ دعا پڑھ لیں اور خدا سے یہ دعا کرتے رہیں، پروردگار مجھے تعیر کو ترک کرنے کی توفیق دے، مجھے تعیر سے بچا لے، لوگوں کی سرزنش اور لوگوں کی لعنت ملامت کرنے سے مجھے بچا لے، محفوظ رکھنا۔ خالی دعا نہیں، دعا کا مطلب یہ ہے کہ مصلی کے اوپر دعا کریں، صبح شام دعا کریں، اور جب لوگوں کے سامنے آئیں تو پھر اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی بھی کوشش کریں، اپلائی کرنے کی کوشش کریں کہ کسی طریقے سے ہم جو ہیں بچیں، یعنی اپنی زبان کو خاموش رہنے کی عادت ڈالیں، اور کسی کی برائی دیکھ رہے ہیں تو لعنت ملامت کرنے کے بجائے خود اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں۔ واقعاً جو جناب خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے ابن عمران، دوسرے کی تعیر کرنے سے پہلے اپنی غلطی کو دیکھو، اپنے گناہوں کے اوپر رہو، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ اب امام سجاد علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ آپ کے زمانے میں گورنر تھا مدینہ کا، اس کا نام تھا ہشام۔ وہ امام کو اتنا ستاتا تھا، اتنی تکلیف دیتا تھا، اتنا پریشان کرتا تھا جس کی کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں ہے۔ بہرحال اتنا بدتمیز اور بد صفات انسان تھا اور بد چلن انسان تھا وہ کہ آخرکار لوگوں نے اس کی شکایت کی، اور اس برے ماحول میں بہرحال اسے معزول کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا، اور کہتے ہیں کہ ایک پلر سے کسی کے گھر کے سامنے اس کو کہیں باندھ دیا گیا، اور بادشاہ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ اس نے جس کو ستایا ہے، جن لوگوں پہ بلا وجہ ظلم کیا، جن کے ساتھ زیادتی کی ہے، ان لوگوں کو اختیار ہے وہ آئیں، اس سے بدلہ لیں، اسے ماریں پیٹیں، جو کچھ بھی کہنا ہے، یہ آدمی بندھا ہوا ہے، وہ آ کے اپنا بدلہ لے سکتے ہیں اور اپنے دل کو سکون اور ٹھنڈک پہنچا سکتے ہیں۔ ہشام کہتا ہے جو کل تک گورنر تھا، آج قیدی کی طرح بندھا ہوا ہے، پبلک چوراہے سے گزر رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ایسے آدمی کو جس نے ہر ایک کو ستایا ہو تو کیا ہوگا؟ لوگ کہیں گے ہاں دیکھو ان کا کیا حال ہے، کس انداز سے ان کو آج باندھا گیا، اب ان کی سمجھ میں آیا، جو کچھ بھی لوگ الفاظ استعمال کرتے ہیں ایسے موقع کے اوپر، تو لوگ گزر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا پتہ اب تمہیں معلوم ہوگا کہ ایک مدینے کے لوگ آئیں گے اور تم سے بدلہ لیں گے۔ اس نے کہا مدینے کا کوئی بھی آئے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اگر امام زین العابدین علیہ السلام نے آ کے میرے سے بدلہ لینے کو کہا اور وہ میرے سامنے آ گئے تو واقعاً میرے لیے سخت ہوگا اور واقعاً میرے لیے پریشانی ہو جائے گی۔ امام سجاد علیہ السلام کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ اس نے یہ بیان دیا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ جو خطرہ ہے اور جو ڈر ہے وہ امام سجاد کا ڈر ہے، امام سجاد علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں سے کہا خبردار، جس کے اوپر بھی اس نے ظلم کیا ہے، کوئی بھی ادھر سے گویا نہ گزرے اور اس سے کچھ نہ کہے، اور اس کے بارے میں کسی طرح کی کوئی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ امام دعا بعد میں کر رہے ہیں، درس پہلے دے رہے ہیں، سبق پہلے دے رہے ہیں۔ جس نے ہمیں ستایا ہے، تکلیف دی ہے، پریشان کیا ہے، زحمت دی ہے، کربلا کے بعد کیا بچا تھا اہل بیت کے بعد کہ ان کو ستایا جائے، ان کے اوپر ظلم و تشدد کیا جائے۔ اتنا ظلم و تشدد سہنے کے بعد بھی ہشام جیسے خبیث اور ملعون گورنر کی
تمام پریشانیوں کو برداشت کرنے کے باوجود بھی امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور امام ادھر سے گویا گزرے بھی نہیں اور امام نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ جب انسان ان اخلاق کی بلندیوں کے اوپر فائز ہوتا ہے تو خدا سے دعا کرتا ہے کہ پروردگار مجھے سرزنش اور لوگوں کو لعنت ملامت کرنے کی یہ جو صفت، بری صفت ہے، اس سے محفوظ رکھنا اور میری حفاظت کرنا۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ جو آدمی کسی برے کام پر کسی مومن کی سرزنش کرتا ہے، اس کو لعنت ملامت کرتا ہے، الا مات بشر میتۃ، اللہ اکبر، لعنت ملامت کرنے والا بدترین موت مرتا ہے، جو واقعاً وَكَانَ قَمِنًا اللہ يرجع الى خیر، اور عام اصل بات یہی ہے کہ پھر وہ خیر کی طرف واپس نہیں پلٹ پاتا۔ مختصر یہ کہ ہمیں یہی دیکھنا چاہیے کہ کسی نے برائی کی ہے تو ہم اس کے ساتھ کیسے پیش آ رہے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی کسی مومن کو دنیا میں لعنت ملامت کرتا ہے، پروردگار دنیا میں بھی والآخرہ، اور آخرت میں بھی اس کو لعنت ملامت کرتا ہے، اس کی سرزنش کرتا ہے، یعنی اللہ مومن کی عزت کا بہرحال خیال کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیے ہم دوسرے کو لعنت ملامت کیوں نہ کریں، برا بھلا کیوں نہ کہیں۔ پھر سے ایک مرتبہ اس بات کو ریپیٹ کر دوں کہ کسی کی غلطی دیکھ کر اصلاح کرنا ہے، واعظ و نصیحت کرنا ہے، پیار محبت سے سمجھانا ہے، اس کے برائیوں کو، اس کو عیوب کو ہدیہ بنا کے اسے گفٹ دینا ہے، بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، یہ غلط بات ہے، یہ اچھی بات ہے، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں، ایسے الفاظ استعمال کریں، نہ یہ کہ اس کو لعنت ملامت کریں۔ تو اب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لا تبد الشماتۃ لاخیک فیرحمہ اللہ ویسیرھا بک، دیکھو کسی کو لعنت اور ملامت نہ کرو، برا نہ کہو، شماتت نہ کرو، تعییر نہ کرو۔ کیوں؟ امام کہتے ہیں اگر تم نے ایسا کیا تو وہ جو گناہ کیا ہے وہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا، اور تمہارے اس لعنت ملامت کی وجہ سے اللہ اس کے اوپر رحمت نازل کرے گا۔ اور وقال، اور امام نے یہ بھی فرمایا من شمت بمصیبت نزلت باخیہ لم یخرج من الدنیا حتی یفتتن، اللہ اکبر، وہی جو پیغمبر نے فرمایا تھا اور وہی جو حضور اکرم نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو طعنہ دیتا ہے تو کسی مومن کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کسی بلا میں، گناہ میں مبتلا ہو گیا، تو امام فرماتے ہیں کہ جب تک یہ خود اس مصیبت میں مبتلا نہیں ہو جائے گا اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا۔ لہٰذا کوشش یہی کرنا چاہیے کہ کسی بھی طریقے سے دوسرے کی سرزنش نہ کی جائے، اس کے دل کو نہ دکھایا جائے۔ اب میں آتا ہوں امام کی اس دعا سے اپنی زندگی کی طرف۔ امام کیا کہہ رہے ہیں ذرا پھر سے توجہ کریں کہ پروردگار مجھے توفیق دے، نیکیوں کو عام کروں، برائیوں کی پردہ پوشی کروں، اپنے مزاج کو نرم رکھوں، کانوں کو جھکائے رکھوں، میری سیرت بہترین ہو جائے، میرا انداز اور رفتار و گفتار پرسکون ہو جائے، اخلاق کو پاکیزہ بنا لوں، فضیلت کی طرف قدم آگے بڑھاؤں، پروردگار فضل و کرم کو اختیار کروں اور لوگوں کو سرزنش نہ کروں اور غیر مستحق پر بھی احسان کروں اور حرف حق کہوں چاہے کسی قدر مشکل کیوں نہ ہو۔ تو اب امام جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ترک تعییر، میں کسی کی سرزنش نہ کروں۔ ہمارے گھروں کا ماحول، ہمارے اسکولوں، مدرسوں کا، کالجوں کا، آفسوں کا، بازاروں کا ماحول کیا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آنے کے بعد اس چیز کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ماحول، اپنے کلچر اور کم سے کم اپنی فیملی اور اپنے گھر میں بچوں کو اگر کوئی غلطی کرتا دیکھتے ہیں تو وہاں بھی سرزنش کرنے کے بعد نصیحت کرنا چاہیے، اخلاقیات کی طرف لانا چاہیے، ان کی نگاہ عبرت کو کھولنا چاہیے، دیکھو بیٹا فلاں جگہ ایسا ہے، اس نے ایسا کیا ہے، اور دیکھو اس طریقے سے ان کی آنکھوں میں عبرت پیدا ہو جائے، بصیرت پیدا ہو جائے، ان کے فکر اور شعور کو بلند کیا جائے۔ غلطی اگر کر رہے ہیں تو اس گناہ کی ان کو برائی بتائی جائے، اس کی سزا آخرت میں کیا ملنے والی ہے، خوف خدا ان کو ڈرایا دکھایا جائے،
تو یقیناً وہ ان تمام برائیوں سے بچ جائیں گے۔ جو واجبات اگر چھوٹ رہے ہیں تو ان واجبات کے فلسفے، فائدے اور ان کا ثواب بتایا جائے تو وہ واجبات کرنے لگیں گے۔ جب یہ کرنے لگیں گے تو پھر سرزنش کرنے کی نوبت نہیں آئے گی، اور ایک دوسرے کو سرزنش کرنے اور ملامت کرنے سے ضد پیدا ہوتی ہے، ہٹ درمی پیدا ہوتی ہے، اختلاف پیدا ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں۔ رب کریم سے یہی دعا ہے، پروردگار ہمیں ایک دوسرے کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کی تعییر اور سرزنش کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما، بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔